قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اس بات میں کوئی شک نہ کرنا، کسی شبے کا شکار نہ ہونا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے محبوب برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہونے کی دلیل کامل بن کے تشریف لائے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اللہ پاک نے تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے ایک ایسا نور تمہاری طرف بھیجا ہے جو خود تو نور ہے ہی، لیکن جو اس کے قرب میں آ جاتا ہے مبینہ، وہ اسے بھی روشن کر دیتا ہے۔ دوستان محترم، اللہ کریم کی ذات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اس آیت میں جب کروایا تو حضور علیہ السلام کا نام نہیں لیا، نہ یہ کہا نبی، نہ یہ کہا رسول، نہ یہ کہا احمد محمد، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو نام دیا وہ ہے برہان۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اور آنے والا آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کے پاس سے، یعنی کوئی اس مغالطے میں نہ رہے مکے سے آئے ہیں یا مدینے سے آئے ہیں، آنے والا اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ایسے ہی ایک مقام پہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے تعارف کروایا، وہاں اہل کتاب کو تعارف کروایا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے تمہارے پاس جو بھیجا ہے جس شخصیت کو، وہ آنے والا وہ نور کامل بن کر آیا ہے۔ لیکن اس آیت سورہ نساء کی جو ہے، اس میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو برہان کہا۔ تو لفظ برہان کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، ان میں سے میں اس وقت صرف 2 معنی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ بھی اللہ کے قرآن سے، کیونکہ قرآن مجید میں تو اختلاف کوئی نہیں کر سکتا نا۔ اور بھی بہت سے معنی ہیں۔ قرآن مجید میں برہان کا لفظ کئی مقامات پر آیا ہے، مگر میں اس وقت آپ کے سامنے صرف 2 مقامات پیش کروں گا۔ پہلا مقام قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 اور 113، ان 2 میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ پاک نے یہودیوں کا اور نصرانیوں کا ذکر کیا، عیسائیوں اور یہودیوں کا، اور فرمایا کہ یہودی قالت الیہود لیست النصارى، یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہیں ان کا دین، ان کی راہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا دین صحیح ہے۔ اور وقالت النصارى لیست الیہود، اور یہی بات عیسائیوں سے پوچھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح راہ ہمارے پاس ہے، صحیح والا دین، صحیح والی کتاب ہمارے پاس ہے، یہودی غلط راہ پر ہے۔ یعنی دونوں آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے اندر مختلف فرقے، مختلف جماعتیں، مختلف مسلک ہیں، ایک کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم ٹھیک ہیں، وہ غلط ہیں، دوسرے سے پوچھے وہ کہتا ہے جی ہم ٹھیک ہیں، وہ والے غلط ہیں۔ تو اللہ پاک عیسائیوں اور یہودیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط ہیں، حالانکہ دونوں اپنی اپنی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کتاب پڑھنے کے باوجود پھر بھی
وہ ایک دوسرے کو راہ حق پہ نہیں سمجھتے۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے کہا دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، نہ یہودی جنت میں جائیں گے نہ عیسائی جنت میں جائیں گے۔ اب اللہ پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات یہ بات کر کے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور اللہ پاک نے انہیں ایک چیلنج دیا، فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں دونوں سنو، اگر تم دونوں سچے ہو یا تم دونوں میں سے کوئی ایک سچا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم راہ حق پر ہیں اور ہم جنت میں جانے کے مستحق ہیں، تو اللہ کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں انہیں چیلنج دیا اور کہا قل، اے محبوب نے بتا دیں۔ اب یہ وہ یہودی وہ عیسائی ہیں جو حضور علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے بعد، اعلان نبوی کے بعد، جنہوں نے مکہ مدینہ میں جہاں حضور علیہ السلام کی مخالفتیں کی وہاں آپس میں بھی ایک دوسرے سے نہیں بنتی تھی، تو اللہ پاک نے کہا کہ محبوب نے بتا دے قل ہاتوا برہانکم، اگر ان کے پاس اپنے سچے ہونے کی کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل لے کر آئیں اور بتائیں کہ ان کنتم صادقین، ہم سچا تمہیں تب مانیں گے جب تم اپنے سچا ہونے کی دلیل ہمیں پیش کرو گے۔ اب دیکھیے اللہ نے لفظ برہان اس آیت میں استعمال کیا، اور معنی کیا ہے؟ دلیل۔ کیا معنی نکلا جی؟ اللہ نے ان سے دلیل مانگی کہ محبوب سے کہا آپ ان سے دلیل مانگے، تو برہان کا ایک معنی ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلا، لفظ برہان کا ایک معنی ہوتا ہے کیا جی؟ دلیل۔ دوسرا معنی دیکھیے قرآن مجید کی سورہ قصص اس کی آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے دوسرے معنی کے حوالے سے بات کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے تھے، دو بندے لڑ رہے تھے، ایک بندہ کہنے لگا حضرت یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، قبطی قبیلے کا وہ آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا بھائی پیچھے ہٹو، اسے چھوڑو۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی چھڑانا چاہے تو وہ اور زیادہ جناب اگلے پہ حملہ کرتے ہیں، وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تو کون ہے، پیچھے ہٹ، میرا اس کا معاملہ ہے۔ تو اس قبطی آدمی نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو جھٹکا، کہا تو پیچھے ہٹ کون ہے بھائی، اور اس پہ پھر حملہ کر دیا، مارنے لگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت کے آدمی تھے، انہوں نے اللہ کا نام لے کے ایک مکہ جو اس قبطی کو مارا نا، تو پیغمبر کے مکے کے اندر پھر طاقت تو بہت بڑی ہوتی ہے نا، وہ مکہ لگنے کی دیر تھی، وہ ادھر ہی گرا اور روح پرواز کر گئی، مر گیا۔ اب مقدمہ اس وقت کے بادشاہ جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی بھی کہتا تھا کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، فرعون کے پاس چلا گیا، اور فرعون نے اس دور میں، اس دور کی عدالت میں، یعنی 302 کا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر درج ہو گیا، اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے میرے دربار میں میری عدالت میں حاضر کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ فرعون مجھے گرفتار کروانا چاہتا ہے، تو آپ نے مصر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مصر سے چلے اور دور ایک آبادی میں مدین شہر میں تشریف لے گئے۔ اب جو ادھر حکومت تھی نا فرعون کی، اس کا علاقہ مصر تھا، مدین نہیں تھا، تو آپ اس کی حکومت سے نکل کے دوسری حکومت میں چلے گئے، اور وہاں پر اللہ کے ایک اور پیغمبر موجود تھے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ وہ ایک کنویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وہاں دو بچیاں تھیں، وہ بکریاں چرا کے آئیں، وہ پانی پلانا چاہتی تھیں، آگے وہاں کا ایک ترتیب تھا، باریاں لگی ہوتی تھیں۔ تو ایک لمبا واقعہ، مختصر یہ کہ ان بچیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہیلپ کی اور پانی بکریوں کو پلوا دیا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں، ہمارے علاقے کے بندے نہیں لگتے، تو بتایا میں مصر سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے والد ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، ان کا نام ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ موسیٰ نے سنا اللہ کے پیغمبر ہیں، تو کہا چلے ملاقات کرتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، وہ ملاقات پھر دوستی میں بدلی، اور اب وہ بچیاں جو ہیں وہ بکریاں چرانے نہیں جاتی تھیں، اب حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چرایا کرتے تھے۔ حالانکہ درجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اونچے درجے کے پیغمبر ہیں، تو پتہ چلا کہ اونچے درجے کا بندہ بھی اگر کوئی کسی چھوٹے درجے کے بندے کا کام کر لے تو کوئی بری بات نہیں ہوتی۔
اب حضرت شعیب علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزرا، بکریاں وہ چراتے رہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا کہ آپ کی شادی وہاں ہوگی۔ 10 سال مدین کی بستی میں گزر گئے دوستان محترم، تو اللہ کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا، موسیٰ میں نے تمہیں مدین کے لیے تو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا تھا، یہاں تو حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کے پیغمبر ہیں، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ چل واپس چل مصر میں، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا، وہ بڑا جابر، بڑا متکبر، بڑا سرکش ہو چکا ہے، جا اس سے ٹکر لے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم سنا تو کہنے لگے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے مصر چھوڑا کیوں ہے، کہ میرے اوپر وہاں قتل کا مقدمہ بنا ہوا ہے، میں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گیا، 10 سال یہاں گزارے، اب اگر میں اسی طرح سے واپس چلا جاتا ہوں تو وہاں کے لوگ مجھے تو قاتل سمجھیں گے، نبی تو سمجھیں گے نہیں، تو ان کو اپنی نبوت تسلیم کروانے کے لیے تیری بارگاہ سے کوئی خیرات تو میرے پاس ہونی چاہیے نا، جس کو میں بطور دلیل، بطور معجزہ پیش کر سکوں اور وہ اس کو دیکھ کر مان سکیں کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے کہا میرے پیغمبر، جب تو میرا پیغمبر ہے تو میں تجھے اکیلا تو نہیں چھوڑوں گا نا، تو ارادہ کر، میں تجھے 2 معجزے دیتا ہوں۔ کتنے جی؟ 2 معجزے دیتا ہوں۔ فرمایا پہلا معجزہ یہ دیتا ہوں کہ میں تمہیں ایک عصا دیتا ہوں، لاٹھی دیتا ہوں۔ موسیٰ نے پوچھا میں لاٹھی کو کیا کروں گا؟ جا کے ان سے لڑوں گا لاٹھی سے، ان کو ڈنڈے ماروں گا؟ اللہ پاک نے کہا نہیں، لاٹھی تمہیں میں جو دینے جا رہا ہوں یہ میری طرف سے معجزہ ہوگا، یہ عام ڈنڈا سوٹا نہیں ہوگا، اور اس سے تو جو کام کروانا چاہے گا نا یہ لاٹھی تیرے وہ کام کر دے گی۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تجھے دریا میں سے راستہ چاہیے تو کشتی کی ضرورت نہیں، اس لاٹھی کو دریا کے پانی پہ مارنا، دریا تمہیں راستہ دے دے گا۔ اگر کہیں تمہیں پیاس لگ گئی تو اس لاٹھی کو پتھر پہ مارنا، پتھر پھٹ پڑے گا، اندر سے چشمے نکل آئیں گے، تجھے پانی مل جائے گا۔ اور اگر کہیں تیرے مقابلے میں جادوگر آ گئے فرعون کے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینک دیں تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ لاٹھی عصا زمین پہ پھینکنا، یہ سانپ بن کے ان کی رسیوں کو کھا جائے گا۔ تو یعنی تیری ہر مقام پہ یہ جو عصائے موسیٰ ہوگا یہ تیری ہیلپ کرے گا، تیرا معاون ثابت ہوگا۔ اب لاٹیاں ویسے تو سانپ نہیں بنتی، لاٹیاں ویسے تو دریا نہیں چیرا کرتی، مگر یہ جو لاٹھی اللہ عطا کرے گا یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ ایک یہ تمہیں معجزہ دوں گا، اور دوسرا معجزہ یہ دوں گا کہ موسیٰ تو اپنی قوم کے سامنے، فرعون کے سامنے اپنی نبوت کو تسلیم کروانے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل میں یوں رکھے گا اور باہر نکالے گا، سینے پہ رکھے گا تو تیرے ہاتھ سے نور کی شعائیں نکلا کریں گی، تیرے ہاتھ کو ایسی چمک عطا کر دوں گا۔ تو یہ کیونکہ خلاف عادت معمولات ہوں گے، یہ دنیا دیکھے گی، تجھے قاتل نہیں سمجھے گی، تجھے اللہ کا پیغمبر سمجھے گی۔ یہ جب اللہ پاک نے بات کی نا تو اب اس کا قرآن مجید کی سورہ قصص میں ذکر کرتے ہوئے ایک جملہ بولا اللہ پاک نے اور فرمایا کہ موسیٰ یہ جو چیزیں ہم تمہیں دینے لگے ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایکسپلین کیا، فرمایا فَبِذَانِكَ برہانانی من ربک، فرمایا یہ 2 جو ہم تمہیں اپنی بارگاہ سے چیزیں دے رہے ہیں، ایک لاٹھی عصا اور دوسرا وہ ید بیضا، فرمایا یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے تیرے لیے برہان ہیں۔ کیا ہے جی؟ برہان ہیں، اور یہ دونوں چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے تھے۔ تو آؤ لوگوں، قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلا برہان کا ایک معنی ہوتا ہے معجزہ۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا ہادان، یہ جو 2 چیزیں میں دے رہا ہوں یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ میری طرف سے معجزے ہیں۔ تو ایک آیت میں نے پڑھی جس میں برہان کا معنی بتایا گیا دلیل، کیا؟ دوسری آیت میں نے قرآن مجید سے پڑھی جس میں بتایا گیا برہان کا معنی ہوتا ہے معجزہ۔ لیکن ان دونوں آیتوں میں لوگوں اللہ پاک نے یہ چیز بتائی کہ میں نے اپنے انبیاء کو برہان کی صورت میں دلیلیں دیں یا برہان کی صورت میں معجزے دیے۔ تو
تو برہان کا معنی یا دلیل بنا یا معجزہ بنا. اتنی بات سمجھ گئے؟ اب احباب گرامی اس آیت پر پلٹ آئیے جو میں نے شروع میں تلاوت کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 174. رب العالمین نے اب جب لوگوں اپنے محبوب کی بات کی، اب یہ تو ذکر موسیٰ تھا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، انہیں بھی برہان کہا کیونکہ انہیں بھی اللہ نے معجزے دیے، مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ دیا، پھونک مار کے مٹی مادر ذات اندھے کو پھونک ماری، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی. یہ ساری برہان تھی جو کہیں 2 کی تعداد میں موسیٰ علیہ السلام کو ملتی ہیں، 4 کی تعداد میں عیسیٰ علیہ السلام کو ملتی ہیں. ہر پیغمبر کو اللہ یہ برہان، یہ دلیلیں، یہ معجزے دیتا رہا، وہ اپنی نبوت دنیا سے تسلیم کروانے کے لیے یہ برہان یعنی یہ دلیلیں اور معجزے پیش کرتے رہے. لیکن لوگوں جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی میرے آپ کے محبوب کی، تو رب العالمین نے انداز بدلا، طریقہ بدلا اور فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں سنو، میں جس اپنے محبوب آخر الزمان کو تمہارے اندر بھیجنے جا رہا ہوں، میں اسے معجزے دے کر نہیں بھیجوں گا، دلیلیں دے کر نہیں بھیجوں گا، میں محمد کی ذات کو خود معجزہ بھی بنا کے بھیج رہا ہوں، اپنے ہونے کی دلیل بھی بنا کے بھیج رہا ہوں. میں اپنے محبوب کو برہان، خود محبوب کو برہان بنا کے بھیج رہا ہوں. پہلوں کو برہان دیے اور حضور کو کہا میں نے خود اے امت سن لے تجھے برہان پورا عطا کر دیا. یا اللہ تھوڑی بات ہمیں سمجھا دے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تو نے کہا میں نے برہان ان کو دی، اور محبوب کی ذات کو کہہ دیا یہ برہان ہے. تو اللہ پاک نے کہا لوگو آدم کو میں نے معجزے دیے مگر سارے نہ دیے، کچھ اپنے پاس رکھے، کیونکہ ابھی شیش علیہ السلام نے آنا تھا، شیش آئے انہیں بھی دیے، سارے نہ دیے اپنے پاس بھی رکھے، ابھی اوروں نے بھی آنا تھا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہیں بھی اس میں سے حصہ دیا مگر سارا نہ دیا، اپنے پاس رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہیں بھی اس میں سے حصہ دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار ہو گئی مگر سارے نہ دیے، تھوڑا دیا، باقی اپنے پاس رکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، سب انبیاء آتے رہے، میں انہیں دلیلیں اور معجزے کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 8، بس اتنی تھوڑی تھوڑی تعداد میں دیتا رہا. وہ اپنی نبوت تسلیم کرواتے رہے. مگر آؤ لوگو اللہ کی ذات بتا رہی ہے ایھا الناس، ساری کائنات کے اب انسان سنیں، اب میں کسی محلے والا رسول نہیں بھیج رہا، کسی خاص علاقے والا نبی نہیں بھیج رہا، کسی ایک قوم کے لیے ہدایت دینے والا اپنا نبی نہیں بھیج رہا، ساری انسانیت کو مخاطب کر کے میرے پروردگار نے فرمایا سنو، انہیں میں نے تھوڑا تھوڑا دیا کیونکہ ابھی باقیوں نے آنا تھا، مگر اب نبی آخر الزمان ختم المرسلین کی آمد ہونے لگی ہے، اب میں نے بچا کے کیا رکھنا ہے کیونکہ قیامت تک کسی اور نے آنا نہیں ہے، لہذا جو کچھ برہان میرے پاس ہے وہ سارا وجود مصطفیٰ میں شفٹ کر کے پورا وجود مصطفیٰ برہان بنا کے تمہاری طرف بھیج رہا. اور اللہ پاک نے دوستان محترم یہ جملہ بول کے ایک ہمیں صاف ستھرا عقیدہ بھی سمجھا دیا. وہ کیا؟ اس نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اب تمہاری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام دلیلیں لے کر نہیں آئے،
معجزے لے کر نہیں آئے، میرا محبوب خود برہان، معجزہ اور دلیل دونوں چیزیں بن کر آ گیا ہے۔ اور فرمایا پہلوں کو میں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 اتنی دلیلیں معجزے دیے، اس سے زیادہ نہ دیے، مگر میں نے اپنے محبوب کو پورا پیکر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سراپا معجزہ بنا دیا ہے، سراپا دلیل بنا دیا ہے، کیونکہ اب کسی اور نے آنا نہیں ہے، اور کیونکہ محبوب کو میں نے اتنا نوازا کہ میں خود محبوب کا بن گیا ہوں، اس لیے میرا سارا کچھ میرے محبوب کا ہو گیا ہے، اس لیے میرے وجود کی برہان اور دلیل بھی محمد مصطفیٰ بن گئے۔ تو دوستان محترم، قرآن مجید سے ہمیں یہ راز سمجھ میں آ گیا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے وجود کی اور اللہ کے ہونے کی دلیل بن کر آئے۔ آپ بڑی توجہ رکھیے گا، میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، ہم نے تو قرآن مجید میں پڑھا، تو نے لکھا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ مشرق میں دیکھو ادھر بھی اللہ کی ذات، مغرب میں دیکھو ادھر بھی، شمال جنوب جدھر دیکھو اوپر نیچے جدھر دیکھو اللہ کی ذات۔ تو مولا ہمیں تو نے نماز کا حکم دیا تو کہا تم کعبے کی طرف منہ کرو، کہ تو کعبے میں رہتا ہے، اگر تو کعبے میں رہتا ہے تو پھر ہر طرف جو خدا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی مکھڑا اپنا موڑو گے نا اپنا منہ، ادھر ہی تمہیں اللہ ہی کا چہرہ نظر آئے گا۔ اچھا نظر آتا ہے؟ کہیں دکھائی بھی نہیں دیتا۔ وہ تو کہہ رہا ہے جدھر دیکھو میں ہی میں ہوں، ہم جدھر دیکھتے ہیں ہمیں تو جناب دیواریں نظر آ رہی ہیں، گھڑی نظر آ رہی ہے، پنکھے نظر آ رہے ہیں، بندے نظر آ رہے ہیں، اللہ تو نہیں نظر آ رہا۔ یا اللہ تو ہر طرف ہے، ہمارے کتنے قریب ہے، ہماری آنکھیں تو نے بڑی طاقت دی ہے، یہ تو یہاں باہر نکلیں اگر 40 میل کے فاصلے پہ پہاڑ ہو تو ادھر سے یوں کھولیں تو تک لیتی ہیں۔ آسمانی کائنات پہ رات کو ستارے چمکتے ہیں، زمین سے دیکھتے ہیں، فاصلہ کسی نے بھی تک پیمائش نہیں کر سکا، لیکن ہماری آنکھیں وہاں تک بھی تک لیتی ہیں۔ سورج لاکھوں میل کی مسافت پر چمکتا ہے، زمین پہ کھڑے ہو کر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، چاند کو دیکھ لیتے ہیں، اتنے دور تو ہماری نظر کام کرتی ہے۔ تو مولا تو کتنا کہ دور ہے جو نظر نہیں آتا؟ تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں اتنا دور نہیں ہوں بھائی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو لوگوں ہماری آنکھ کو کیا ہو گیا؟ یہ لاکھوں میل کی مسافت پہ چمکتے سورج کو تو تک لیتی ہے، چاند کو بھی دیکھ لیتی ہے، ستاروں کو بھی دیکھ لیتی ہے، پہاڑوں کو بھی دیکھ لیتی ہے، آسمانوں کو بھی تک رہی ہے۔ اور جو رب اتنا قریب ہے وہ کہتا میں ہر سمت میں موجود ہوں، آئینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب بھی ہوں، وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جب وہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں تو اللہ تو سچ بتا رہا ہے نا، وہ قریب ہی ہے۔ وہ کہتا ہے جدھر دیکھو میرا چہرہ ہے، ہم جدھر دیکھیں ہمیں تو کوئی چہرہ نظر اس کا نہیں آتا، اور وہ کہتا ہے میں چہرے سے پاک بھی ہوں، اس کی ہماری طرح کوئی شکل تو نہیں ہے۔ تو یہاں بندہ مغالطہ ہے، میں قرآن مجید اگر کوئی ترجمے سے پڑھ رہا ہوں یہ آیتیں پڑھے تو وہ تو مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ بھئی اللہ اتنے قریب ہے، شارک سے زیادہ قریب، ہر طرف دیکھو اللہ کا چہرہ جلوہ ہے، مگر ہمیں نظر بھی نہیں آتا، تو یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے۔ اب میں بات سمجھانے جا رہا ہوں، تھوڑی سی روایت سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں، روایتی باتیں اب وہ سنتے رہتے ہیں، مگر نئی نسل جو ہے نا یہ اب جس کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پڑھائیاں کروا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اس کو تھوڑی شعور کی باتیں بھی بتانا ضروری ہے، تاکہ یہ قرآن مجید کی سٹڈی کرے تو کہیں بہک نہ جائے، اس کو سمجھ آئے کہ قرآن کی آیتوں کے مطالب کیا ہے۔ تو دوستان محترم، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سرما لگاتے ہیں یا نہیں؟ سنت ہے نا سرما لگانا،
ویسے سنتیں چھوڑ رکھی ہیں آپ لوگوں نے، تو سرما چرما لگانے کا کوئی رواج ہے جی کونتریلا میں؟ چلیں شکر ہے کوئی نہ کوئی سنت تو موجود ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی آنکھ میں جو سرما لگاتے ہیں، یا آنکھیں خراب ہوں ڈاکٹر کوئی آپ کو قطرے لکھ کے دے دے یا ٹیوب لکھ کے دے دے، وہ جو اگر آپ اپنی آنکھ میں ٹیوب لگا دیں یا سرما لگا دیں، آنکھ میں لگا ہوا سرما آپ کو نظر آتا ہے؟ بتائیں جی، بتا دیں یار، نہیں نظر آتا تو بتا دیں، ناراض نہ۔ آنکھ میں لگا ہوا سرما خود نظر، حالانکہ سرما آنکھ کے بہت قریب ہوتا ہے، یہاں ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن آنکھ کے اندر پڑا ہوا سرما نہیں نظر آتا۔ تو پتا چلا، ایک راز پتا چل گیا ہمیں کہ جو چیز آنکھ کے بالکل قریب ہو جائے آنکھ اس کو نہیں دیکھا کرتی، یہ دور کی چیزیں دیکھ لیتی ہے، مگر جو بالکل آنکھ کے قریب چیز چلی جائے اس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ سرما آپ کے اسی جناب ڈیلے کے اوپر پڑا ہوا ہے، لیکن کبھی نظر آیا؟ اچھا اب میں پوچھوں، اگر آپ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری آنکھ میں سرما ڈلا ہوا یا نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ شیشے کے سامنے جاتے ہیں، آئینے کے سامنے جاتے ہیں، اور شیشے میں یہ کمال ہے کہ جو آپ کی آنکھ ویسے سرما نہیں تک رہی تھی، شیشہ دکھا دیتا ہے ڈلا ہوا ہے یا نہیں۔ تو آئینے میں بھائی بڑا کمال ہو گیا۔ بھائی لوگوں بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، بہت سے مسئلے اس میں سے حل ہونے ہیں، کہ پتہ چلا جو چیز آنکھ کے بہت قریب چلی جائے وہ نظر نہیں آیا کرتی، لیکن اگر اسے تکنا چاہو، آنکھ کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تو لوگوں کو کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آئینہ بتاتا ہے کہ تیری آنکھ میں سرما پڑا ہوا ہے، تیری آنکھ میں کوئی ٹیوب پڑی ہوئی ہے، تیری آنکھ میں کوئی مچھر پڑا ہوا ہے۔ ارے آئینے میں یہ کمال ہے کہ جو آنکھ قریب کی چیز کو نہ تک سکے، آئینہ دکھاتا ہے۔ آؤ اللہ فرما رہا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو اللہ کا چہرہ ہے، اور فرماتا ہے میں دور نہیں ہوں، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مولا تجھے تکنا چاہتے ہیں، کیسے دیکھیں؟ فرمایا جیسے سرمے کو تکنے کے لیے تمہیں دنیا کے شیشے کے سامنے جانا پڑتا ہے، میری ذات کا جلوہ اتنے قریب تکنا چاہتا ہے تو میرے بنائے ہوئے آئینے محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ آؤ لوگو اب میرے محبوب کا ذرا کلام سننا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا مرۃ الرحمن، میں رحمان کا شیشہ ہوں، میں اللہ کا آئینہ ہوں۔ فرمایا تمہاری آنکھ کے جو چیز قریب ہو اسے تکنے کے لیے تمہیں آئینے کے سامنے جانا پڑتا ہے۔ اگر صورت خدا کی تکنی ہے تو آئینہ مصطفیٰ میں دیکھو۔ ارے دیکھنے میں تمہیں صورت مصطفیٰ کی نظر آئے گی، اس مصطفیٰ کی صورت میں حقیقت خدا کی نظر آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا کیا بنایا جی؟ آئینہ بنایا۔ اور ادھر قرآن میں کہتا ہے ساری کائنات کے انسانوں سنو، قد جاءکم، جو تمہاری طرف آنے والا آیا ہے، یہ برہان من ربکم، تمہارے رب کے رب ہونے کی دلیل بن کر آیا ہے۔ ابھی تک تو میں نے آپ کو معنی پہلے دو بتائے قرآن سے، اب میں آپ کو ایک معنی اور بتانے جا رہا ہوں برہان کا، مگر یہ معنی لغت میں بھی لکھا ہوا ہے، اہل منطق نے بھی لکھا ہے، عرفاء نے بھی لکھا ہے، ائمہ نے بھی لکھا ہے۔ یہ معنی امام ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، ان کی بھی کتاب میرے پاس پڑھی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے جو معنی بتانے جا رہا ہوں۔ اور اس کتاب کو شرح المقاصد کے مصنف انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔
یعنی عقائد کی معتبر کتابوں میں بھی برہان کا وہ معنی لکھا ہوا ہے. اور وہ کیا معنی ہے؟ اب اس پہ تھوڑی توجہ کیجیے گا. یہ تمام مصنفین، لغت والے بھی، منطق والے بھی، فلسفے والے بھی، آئمہ بھی، اور میں نے مختلف عقیدوں کے لوگوں کے نام لیے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ والبرہان، کہ برہان کیا ہے؟ الذی ینظر من العلم الی المدلول، کہ برہان وہ دلیل ہوتی ہے کہ جس کا اپنے مدلول سے تعلق ہوتا ہے. یعنی یہ وہ دلیل ہوتی ہے کہ جو چیز نہ نظر آنے والی ہو، اگر مدلول ایسا ہے، مدلول جو نہیں نظر آ رہا، جس کے لیے دلیل پیش کی جا رہی ہے، تو دلیل دیکھو تو دلیل میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنا مدلول دکھا دیتی ہے. جس چیز کا علم نہ ہو، اگر اس کی دلیل کو دیکھیں تو وہ اس علم کو پہچان کروا دیتی ہے، نہ سمجھ آنے والی چیز سمجھا دیتی ہے. یہ معنی ہے برہان کا، جس کو تمام آئمہ اور اہل لغت نے لکھا ہے. دوستان محترم، تو آؤ دوستان محترم، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر طرف ہوں مگر نظر نہیں آتا، اور میں نے اپنے وجود کی دلیل، برہان، وجود مصطفیٰ کو بنایا ہے. یا اللہ، تو نظر نہیں آتا، اب تو نے اپنے محبوب کو اپنے ہونے کی دلیل بنایا ہے. تو دلیل میں اور جس کی دلیل ہو، اس مدلول میں کوئی آپس میں تعلق بھی تو ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب یہاں دنیا کی سوئی پھنسی ہوئی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی. لوگ حضور علیہ السلام کی شانوں پہ بحث کرتے ہیں. آپ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ علامہ مرسلین شہزاد صاحب، یہ بہت بڑے علامہ ہیں، یہ گجر خان کے مرکزی خطیب ہیں، کہ یہ بہت بڑے علامہ ہیں، آپ کہیں جی دلیل کیا؟ اور میں کہوں جی یہ سائیکل بہت اچھی چلاتے ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی آپ کہہ رہے ہیں علامہ ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ سائیکل. کوئی بات آپس میں جڑتی ہے جی؟ علامہ کا تعلق اس کے علم کے ساتھ وضاحت کرنی ہے، دلیل دینی ہے اس کے علم کی، تو آپ کہیں جی سائیکل بڑی اچھی چلاتے ہیں. تو اب یہ دلیل ٹھیک نہیں ہوگی. دلیل وہ ہونی چاہیے جس کے متعلق، جس مدلول کی دلیل آ رہی ہے، اس کی صفات اور ذات کا کوئی آئینہ اس دلیل میں نظر آئے. ایسے ہی میں یہ کہوں، آپ میں سے کسی اور بندے کو کہوں کہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑے پہلوان ہیں، بھائی شکل ان کی ایسی ہے نہیں، پہلوان ہیں علامہ. میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کل سے آپ ان کا نام بھی بدل کے، آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ تھا، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی یہ بہت بڑے پہلوان ہیں. آپ کہیں جی ان کے پہلوان ہونے کی حضرت دلیل کیا ہے؟ میں کہوں جی یہ سوتے بہت زیادہ ہیں. تو آپ کہیں گے بھائی زیادہ سونے کا پہلوانی سے کیا تعلق ہے؟ بھائی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. کوئی ایسی دلیل دیں بھائی، کوئی ورزش زیادہ کرتے ہیں، کوئی جم شم لگاتے ہیں، کوئی وزن شزن اٹھاتے ہیں، کوئی جناب کوئی میدان انہوں نے کبڈی شبڈی کھیلی ہوئی ہے، پتہ چلے بھائی یہ پہلوان ہے، رستم زمان ہے. آپ کیسی دلیل دے رہے ہیں جی سوتے زیادہ ہیں اس لیے بڑے پہلوان ہیں؟ یہ دلیل ماننے والی. اب لوگوں، اللہ تو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ کا علم تو کسی نے ماپا نہیں، اللہ کی پہنچ کہاں تک ہے کوئی تک نہیں سکتا، کوئی جان نہیں سکتا. اللہ تو وہ ہے جو حواس خمسہ میں آتا ہی نہیں ہے، نہ حس میں، نہ فکر میں، نہ علم میں، نہ وہم میں، نہ گمان میں، نہ دھیان میں، نہ گیان میں، نہ وجدان میں. رب تو کسی چیز میں نہیں آتا. تو یا اللہ تیرے وجود کے بارے میں کوئی پیرامیٹر تو بتا، کوئی سٹینڈرڈ تو بتا، کوئی پیمانہ تو بتا جسے پتا چلے تو ہے. تیرا علم کی وسعت کہاں تک ہے، تیرے وجود کی حقیقت کہاں تک ہے. اس نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم، رب کی طرف سے اس رب کے رب ہونے کی برہان اور دلیل. اگر میں نے کائنات میں کسی کو کوئی پیمانہ بنایا ہے تو وہ میں نے وجود مصطفیٰ کو بنایا ہے. اب لوگوں، جب اللہ نے حضور کو اپنے ہونے کی دلیل کہا،
اب کیا خیال ہے جب حضور علیہ السلام اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں تو اللہ کی ذرا طاقت دیکھتے ہیں کیا ہے. وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں. اب کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام ہر چیز پہ تو قدرت نہیں رکھتے, اچھا سوتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں, تو اللہ پاک تو کھانے پینے سونے سے پاک ہے. وہ کہتا لا تاخذہ سنۃ ولا, اسے نہ اونگ آتی ہے نہیں نیند آتی ہے. اگر دلیلیں ہم حضور کی کھانے پینے کی دینے شروع کر دیں گے تو وہ اللہ کے وجود کے برہان ہونے پر فٹ نہیں آئیں گی. آؤ لوگوں دلیل وہ چاہیے کہ جو مدلول کے ہونے کو ثابت کرے. آؤ قرآن نے کیا زبردست مسئلہ حل کر دیا. کہاں یہ امت کھوئی ہوئی ہے لوگوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام کو ترازو لگا لگا کے پیمائش کرتی ہے. اتنا جانتے اتنا نہیں جانتے, حضور کی اتنی قدرت ہے اتنی نہیں ہے. آؤ اللہ کی برہان وجود مصطفیٰ ہے, وہ کہتا ہے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں. اب اللہ کا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونا لوگوں مخلوق کو تب سمجھ میں آئے گا جب میرے مصطفیٰ بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں گے. اگر حضور کا اس چیز سے واسطہ نہ ہو تو وہ کیسے اللہ کے ہونے کی دلیل بن سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں سمیع بصیر ہوں. اللہ کی سماعت کی کوئی حد نہیں, اللہ کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں. اگر آپ حضور علیہ السلام کو حد والا سمجھیں گے تو حد والا بے حد کی دلیل بولیے جی نہیں بن سکتا. تو آؤ لوگوں اگر اللہ کی سماعت کو تکنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو محبوب کائنات کھڑے فرش پر ہوتے ہیں پر تک عرش کو رہے ہوتے ہیں. اگر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگوں سماعت کو تکنا چاہتے ہو تو صحابہ کی مجلس میں محبوب بیٹھے ہیں, پتھر جنت میں گرتا ہے, آقا ادھر صحابہ کو بتا دیتے ہیں کہ ابھی وہ پتھر گرا. ارے حضور کی سماعت اللہ کے سمیع ہونے کی دلیل ہے, حضور علیہ السلام کی بصارت اللہ کے بصیر ہونے کی علامت ہے. تو مجھے بتاؤ اللہ ساری کائنات میں تکتا ہے یا نہیں تکتا؟ دلیل کون ہے؟ مصطفیٰ. تو ماننا پڑے گا اگر اللہ بصیر ہے تو میرے محبوب بھی ساری کائنات کو تک رہے ہیں. کوئی کہے جی اللہ کتنے دور تک پکڑ سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتا دیا. نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا حضور آج بیچ میں کچھ بات سمجھ نہیں آئی, کچھ اور حرکت ہو رہی تھی. آقا نے فرمایا میں حالت نماز میں نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے جنت میں سے انگوروں کی بیل سے انگوروں کا خوشہ پکڑ لیا, جی چاہا کہ اتار کے لے آؤں تمہیں کھلاؤں, پر پھر میں نے کہا چلو رہنے دو, بعد میں تم جنت جاؤ گے وہاں کھاؤ گے. آؤ لوگوں مصطفیٰ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے جنت میں انگوروں کا خوشہ پکڑ کے بتا دیا رب کی گرفت کتنی دور تک ہوتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی عمل دیکھتے چلے جائیں گے وہ انسانی وہم و گمان میں نہیں آنے والا. کیوں؟ کیونکہ نہ اللہ کسی کو سمجھ میں آیا, تو جب رب مدلول ہو کر لوگوں کسی کو سمجھ نہیں آیا تو اللہ نے جس کو اپنے ہونے کی دلیل بنایا وہ مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے کیا تو کفار مکہ نے دلیل مانگی. انہیں پتا تھا کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل کوئی معجزہ پیش کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا رسالت کا, یہ بتائیں آپ کے نبی رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے لوگوں اب بات سننے والی ہے. موسیٰ سے پوچھا گیا تو ید بیضا دکھایا, عیسیٰ سے پوچھا گیا تو مردے کو ٹھوکر کر کے زندہ کر کے بتایا, بچپن میں پنگوڑے میں کلام کر کے بتایا میں اللہ کا نبی ہوں. مگر آؤ لوگوں میرے محبوب دلیلیں لے کر نہیں آئے, دلیل بن کر آئے. اب قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 16 میں اللہ اعلان کرتا ہے, کہتا ہے محبوب بتا دے جب تم سے کائنات کے مکہ کے کافر پوچھیں اے اپنے نبی ہونے کا اعلان کرنے والے
بتا تیری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب یہ نہ دینا کہ چاند توڑ دیتا ہوں، جواب یہ نہ دینا سورج پلٹا دیتا ہوں، جواب یہ نہ دینا درختوں کو جھکا دیتا ہوں۔ فرمایا یہ ایسے کام تو پہلے بھی کئی کر چکے ہیں، تجھے باقیوں جیسا نہیں بنایا ہے۔ تو محبوب نے کہا مولا میں کیا دلیل دوں؟ کہا دلیل یہ دے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ فرمایا میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اگر میرے 40 سالوں میں جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا اس میں کوئی نقص نکال لو، کوئی کمی نکال لو، کوئی خامی نکال لو، پھر میرے رب کو نہ ماننا۔ اور اگر مصطفیٰ کے زندگی کے 40 سالوں میں کوئی نقص نہ نکلے تو پھر میں جس کے ہونے کی دلیل ہوں اس کو مان لینا، میرا رب بھی ہر شخص سے پاک ہے۔ اگر محمد عربی کی 40 سال کی زندگی ہر شخص سے پاک ہے تو محمد جس رب کے رب ہونے کا اعلان کر رہا ہے وہ رب بھی ہر شخص سے پاک ہے۔ آؤ لوگو، امام الانبیاء علیہ السلام نے ساری کائنات کے سامنے اللہ کے ہونے کی دلیل سورج توڑ کر نہیں دیا، چاند گھما کر نہ دیا، ارے اپنے وجود کو پیش کر کے بتا دیا دھرتی پہ خدا کے وجود کا مظہر نہ آدم ہے نہ عیسیٰ ہے، فقط وجود ہے مصطفیٰ ہے۔ اس لیے صفتیں خدا کی ہوں گی، ذات مصطفیٰ میں نظر آئیں گی، طاقتیں خدا کی ہوں گی، نظر ذات مصطفیٰ میں آئیں گی۔ آپ ذرا دیکھیں جی کس طرح خندق کھود رہے ہیں، حضرت جابر بھی ساتھ موجود ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور بڑی بھوک لگی ہے، انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا تو 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بھاگتے ہوئے گھر آئے، بیگم سے کہنے لگے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا آقا علیہ السلام کی دعوت کرنی ہے، غزوہ خیبر کے، غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر۔ اس نے کہا ہاں تھوڑا سا گوشت بھی ہے، تھوڑے جو کی بھی پڑے ہوئے ستو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں حضور علیہ السلام کو دعوت دیتا ہوں اپنے گھر پر کھانے کی۔ اہلیہ کہنے لگی، گھر والی کہنے لگی کہ آپ دعوت محبوب کو ضرور دیں، لیکن جابر یہ دعوت اوپن سب صحابہ کے سامنے نہ دینا، حضور کے کان میں کہنا سونے ہمارے گھر میں دعوت ہے، بس 2-3 بندے ساتھ لے کر آنا۔ ہم بھی دعوت پکاتے پوچھتے ہیں کتنے بندے آؤ گے؟ حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے جی۔ حضرت جابر چلے گئے۔ اب وہاں تو خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کے کان کے قریب ہو کر کے کہتے ہیں سونے میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، کھانے پر آنا، بس 2-3 بندے ساتھ لے آنا۔ یہ پیغام دیا، پلٹنے لگے گھر کی طرف کہ دعوت جا کے بنواؤں۔ آقا علیہ السلام نے ادھر سنا، ادھر صحابہ کرام کے سارے مجمع کے سامنے کہا بھائی ادھر آؤ میری بات سنو۔ سارے آ گئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا آج سب کی دعوت جابر کے گھر میں۔ حضرت جابر ہو گئے پریشان، مگر وہاں بولے نہیں، سیدھا آگے گھر میں۔ انہوں نے کہا گھر والی دعوت تو دے آیا ہوں۔ اس نے کہا تو پھر پریشان کیوں؟ کہتے ہیں ایک معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا تو حضور کے کان میں تھا، مگر آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام کو جانے ساروں کو کہہ دیا آج کا کھانا حضرت جابر کے گھر میں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں تو 2-3 بندوں کا راشن ہے اور وہ تو 1000 سے زیادہ بندے ہیں۔ آؤ لوگو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے حضرت جابر کو کیا جواب دیا سننے والا ہے۔ اس نے کہا جابر مجھے بتا سارے مدینے کو دعوت تو نے دی ہے یا مصطفیٰ نے دی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے دعوت نہیں دی۔ انہوں نے کہا میں نے تو حضور کے کان میں کہا تھا کہ 3-4 بندے لے کر آنا، یہ دعوت تو محبوب نے خود دی ہے۔ اس نے کہا پھر اے جابر گھبرانے کی کیا بات ہے، ہم نے جتنوں کو دعوت دی ہم اتنا اہتمام کریں گے، ہم نے سارے مدینے کو نہیں بلایا، جس نے سارے مدینے کو بلایا ہے وہ جانے، مدینے والے جانے، وہ جانے مدینے والا جانے۔
ہمیں اس سے کیا لگے, مطمئن ہو جا. آؤ لوگوں, انہوں نے 2-3 بندوں کا کھانا بنا دیا. کھانا بن گیا, آقا علیہ السلام صحابہ کرام کا پورا لشکر لے کے تشریف لے آئے. گنتی ہوئی, حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے 1014 بندے حضور لے کر جابر کے گھر آ گئے. آؤ لوگوں, 3 بندوں کا کھانا پکا ہوا ہے. اب یہاں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ. باقی نبی آئے مگر وہ معجزوں کے محتاج تھے. موسیٰ مدین میں کھڑے ہو کے کہنے لگے مولا میں کیسے جاؤں مصر واپس, کوئی معجزہ دے. معجزے آئے, موسیٰ واپس آئے. تو نبی معجزوں کے محتاج ہوئے یا نہیں ہوئے؟ انہیں معجزوں کی ضرورت ہوئی یا نہ ہوئی؟ لیکن آؤ لوگوں, امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے کسی معجزے کا محتاج نہیں بنایا, معجزوں کو میرے آقا علیہ السلام کا محتاج بنا دیا. اب دیکھنا معجزے میرے پیغمبر کی بارگاہ میں کیسے حاضر رہتے ہیں, کیونکہ حضور علیہ السلام کا پورا وجود اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا, دلیل بنا کے بھیجا. آقا 1014 اصحاب کو لے کر حضرت جابر کے گھر پہ پہنچتے ہیں. کہتے جابر کھانا لگا دو. جابر نے وہ 3 بندوں کا کھانا اٹھایا, محبوب کی خدمت میں پیش کر دیا. اب لوگوں دستے مصطفیٰ کا کمال دیکھیے کہ وہاں تو ید بیضا تھا, صرف ہاتھ چمکتا تھا. میرے آقا نے ہاتھ کھانے کو لگایا اور کہا صحابیوں کھانا شروع کرو. ارے 3 بندوں کا کھانا 1000 کھا گئے, کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا, بچ گیا. دوستان دی بگار, وہ کھانا 1000 تو کیا 1,00,000 بھی ہوتے ختم نہ ہوتا. کیوں؟ معجزہ حضور نے دکھانا نہیں تھا, معجزہ حضور کی ذات تھی. حضور جو چاہتے وہی ہوا کرتا. آؤ دوستان محترم, قد جاءکم برہان, اللہ کی دلیل بن کے مصطفیٰ آ گئے. اور قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, اور وہ جو دلیل بن کر اللہ کے پاس سے آنے والا ہے وہ روشن چراغ بن کر آیا ہے, جو خود تو روشن ہے لیکن جس کا تعلق اس محبوب خدا سے جڑ جاتا ہے, نہ صرف اس کی تاریکی دور ہو جاتی ہے, اس کا گھر بھی آنے والا روشن کر دیا کرتا ہے. تو اس لیے دوستان محترم, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا بنیادی مقصد اپنے سب سے پہلے دلوں کو جگمگانا ہے, اپنے باطن میں روشنی مصطفیٰ کو لانا ہے. اور جس کے وجود میں جتنی حضور کی روشنی آتی چلی جاتی ہے, حضور دلیل ہے رب کی, وہ اتنا اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو آؤ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مالک و مولا ہم میں سے ہر بندہ اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے مگر وہ قریب ہو کے نظر نہیں آتا. اس کا راز میں نے بتا دیا کہ قریب کی چیز کو دیکھنا ہو تو آئینے کو دیکھنا پڑتا ہے, اور اللہ نے اپنے ہونے کا آئینہ صورت مصطفیٰ کو بنایا ہے. آؤ صورت مصطفیٰ سے پیار کرو, آقا علیہ السلام کے تصور میں رہا کرو. حضور علیہ السلام کا نقشہ حدیثوں میں لکھا ہے, اس کو پڑھا کرو, سنا کرو علماء سے, اور پڑھ کے اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری کیا کرو. جس دن تمہارا تصور مراقبہ بن کر مشاہدہ مصطفیٰ تک پہنچے گا, اللہ کی عزت کی قسم تم اس دن مشاہدہ خدا تک جا پہنچو گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, مالک و مولا آپ سارے احباب کو رات کے اس گوشے تک حضور علیہ السلام کے میلاد کے پروگرام میں آ کر بیٹھنے پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے, اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس میلاد کی خوشی میں ہم سب کے دلوں کو حضور علیہ السلام کے نور کی برکت سے روشنی عطا فرمائے. وما علینا الا